بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سورۃ الانعام سے شروع کرنے لگے 145 نمبر آج سے اللہ کی توفیق سے۔ کائنڈلی لنک شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ باقی پینڈنگ ہیں ان تک بھی لنک پہنچایا جا سکے۔ قل لا اجد، کہہ دیجئے نہیں میں پاتا، ما فی ما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، محرمن کوئی چیز حرام، علی طعام کسی کھانے پر، یطعمہ جسے وہ کھائے، الا مگر ان یکون یہ کہ وہ ہو میتن مردار۔ کہہ دیجئے کہ جو کھانے بھی لوگ کھاتے ہیں ان میں سے میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر کچھ چیزیں جو اللہ نے حرام کی۔ اصل میں انہوں نے جو مشرکین نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف اقسام اور کیٹیگریز بنا کے چیزوں کی کہ جس کی یہ نشانی ہے اس پہ یہ پابندی ہے، جس کی یہ نشانی ہے وہ اس طرح بین ہے، مختلف کیٹیگریز بنا کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے طریقے نکالے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ ہم تو جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں ان میں سے کسی کو حرام نہیں پاتے، ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی۔ وہ کون سی ہیں جی؟ الا ان یکون میتا، یہ کہ ہو مردار، او دم مسفوحا یا خون بہایا ہوا، او لحم خنزیر یا گوشت ہو خنزیر کا، فإنہ رجس تو یقیناً وہ ناپاک ہے، او فسقا یا وہ فسق ہو، اہل لغیر اللہ بہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ اور جو شخص ہو لاچار اور مجبور، بشرط یہ کہ وہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن ربک غفور الرحیم پھر آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم ایک امام رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، کہتے رحمان وہ ہوتا ہے جو بہت مہربانی کرنے والا اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رحیم وہ ہوتا ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وصف ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، باقی حلال ہے سب، یہ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے حرام کی، اور اللہ کا بھی حکم ہم پڑھتے ہیں، میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی حکم ہے، یہی ارشاد ہے، بار بار اپنے بندوں کو یہی تلقین کی کہ اے میرے بندو حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے بندو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اور اچھے عمل کرو، گندی چیزوں کے پیچھے مت چلو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اللہ کے رسول کو، ان کی ذمہ داری ہے یحل لهم الطیبات، ان کے لیے حلال چیزیں پاک کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، ویضع عنہم اصرہم اور لوگوں سے ان کے بوجھ دور کرتے ہیں، والاغلال التي كانت علیہم اور وہ طوق جو ان کے گلوں میں پڑے ہیں وہ طوق دور کرتے ہیں۔ اب یہ طوق اور یہ بوجھ کیا ہے؟ حلال اور حرام کسی چیز کو قرار دینا یہ اللہ کے اتھارٹی ہے، یہ اللہ کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، اللہ کے علاوہ یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا یہ رائٹ حاصل کرنا شروع کرے تو یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اب لوگوں نے ان مشرکین مکہ نے اور آج کے ہمارے لوگوں نے بھی توہمات کی وجہ سے کہ یہ جائز ہو گیا، یہ ناجائز ہو گیا، یہ حالت ہو تو اس طرح ہے، ہم ہمیشہ حلال اور حرام کے معاملے میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے بارے میں آسمان سے کیا احکامات نازل کیے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی کا کام ہے کہ حلال واضح کرتا ہے، حرام واضح کرتا ہے،
اور لوگوں کے جو گردنوں پہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے. اور التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد کی، ان کی پیروی کی، اس نور کی جو آسمان سے اترا، فرمایا یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھا جائے، جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھا جائے. ایک اور غلط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام کرنی تھی نا چیزیں وہ یہاں ایکسپلین کر دی ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک لمبی فہرست قرآن حکیم میں جاری کی کہ ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی یہ محرم ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک اور کیٹیگری کا پتہ لگتا ہے کہ وہ نکاح بھی جائز نہیں ہے. وہ بھلا کیا؟ کوئی پھپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ دو عورتیں کسی ایک خاوند کے عقد میں جمع اور اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کو منع کیا. اب قرآن نے تو اس کو ایکسپلین نہیں کیا، لیکن حدیث نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اب حدیث کے ایکسپلین کرنے سے ہمیں سب پتہ لگ گیا کہ اللہ نے یہ جائز کیا، یہ ناجائز کیا ہے. لہذا قرآن کی حقیقی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث سے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حقیقی. آیت نمبر 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا ان پر، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کی، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں. فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان کو سزا دیتے ہوئے، یہ حقیقت ہے. جب بندہ بار بار اللہ کے حلال اور حرام میں سوال پہ سوال اٹھائے، اعتراض پہ اعتراض کرے، پھر یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. فرمایا ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں، شحومہما، ان دونوں کی، گائے اور بکری کی چربیاں حرام کر دی. الا ما حملت، دیکھیں ہم سب کے لیے چربی حلال ہے نا، کھانا کتنی آسان ہے، اور ایک بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے کسی بھی گوشت کے اندر چربی کی. تو اب چربی اگر حرام کر دی جائے تو تصور کیجئے کتنی بڑی مشقت اور مصیبت بن جائے انسان کے لیے کہ کہاں گوشت کو الگ کرتا پڑے. خون حرام ہے نا، اس لیے تو گوشت دھویا جاتا ہے. اگر خون حلال ہوتا تو ہم اس کو بھی استعمال کرتے. عقل مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ دل چاہتا ہے اور دل نہیں چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اس لیے وہ نجس اور پلیت اور ناپسندیدہ ثابت ہوا ہے. تو فرمایا ہم نے ان پر چربیاں حرام کر دی، یہودیوں پر. الا ما حملت، مگر جس کو اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما، ان دونوں کی پیٹھوں نے. ہاں یہ والی چربی ایکسیپشنل کیس ہے. یہ سورۃ الانعام 146 ہم آیت پاک ہے. اچھا آپ نے دیکھا دمبے کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، بیک سائڈ پہ چربی بہت سارا بنڈل ہوتا ہے، وہ موونگ چربی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا وہ حلال تھی. اب الحوایا، یا وہ چربی جو آنتوں کے گرد لگی ہو، یعنی آنتوں کے گرد لگی ہوئی چربی کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دے دی. او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ مکس ہوئی ہو، ہڈی کے ساتھ ملی جلی ہوئی چربی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ہے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً البتہ ہم سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اترتی ہے جب انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات کو مانی نہیں جاتی. یہ ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ابھی ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف 157 میں. یہ وہ بوجھ ہیں جو اللہ نے انسانوں کی گردنوں میں تھے اور اس کو دور کیا ان سے. یہ پابندیاں امت مسلمہ پہ نہیں ہیں. پہلی امتوں میں یہ پابندی تھی کہ اگر کسی کے جسم کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں کپڑے کے اوپر تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونا نہیں پڑتا تھا. پہلی امتوں پہ پابندی تھی کہ وہ صرف نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے، پوری زمین کو ان کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، جہاں چاہیں یہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنا قرب عطا فرمائے. 147 فَإِن كَذَّبُوكَ،
پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ آپ کا رب تو بڑی رحمت والا اور بڑی وسعت والا ہے۔ یہ اس کی وسعت ہی ہے کہ اس نے کتنی ساری چیزیں حلال کر دیں، قابل استعمال بنائیں، اس کی ہمیں چھٹی دی۔ فرمایا کہ اگر پھر بھی یہ بات نہ مانے نا، دیکھیں اللہ نے نلیفائی کیا مشرکین کے عقائد کو، بحیرہ کو، صائبہ کو، وہ جو کہتے تھے کہ وہ اونٹنی جو اگر بچہ جنے زندہ ہو تو مرد کھائیں گے، مرا ہوا ہو تو مرد اور عورتیں سب کھائیں گے، اگر وہ اونٹنی جس کی پیٹ سے مسلسل اتنے نار پیدا ہوں تو وہ حلال ہے، اگر یہ ہو تو اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو نلیفائی کی ہے، اور یہ حلال اور حرام کا اختیار فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یا اس کے رسول نے جو بتایا، اور اللہ نے رسول اس لیے بھیجا۔ اب سب سے پہلے ان کو نلیفائی کیا ہے، پھر حلال چیزیں واضح کی، پھر حرام واضح کی، پھر یہود کی مثال دی کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دے دی۔ تو فرمایا اب اگر پھر بھی وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ نے فکر نہیں کرنی، پھر اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ ولا يرد بأسه، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، پھر اس کا عذاب مجرموں سے نہیں پھرے گا، ہر حال میں اس کا عذاب آ کر ٹھہرے گا۔ جس نے اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، ان پہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔